اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اہل سنت عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی کی نظر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی فضائل۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم اتنا ان موضوعات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیوں ان پر اتنی زیادہ تاکید کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے، مثلا سوال کرتے ہیں کہ یار اگر اہل سنت کا جیسے نظریہ ہے، شیعہ بھی مان لیں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ مسلمین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 خلفاء کو پہلے چنا، ان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چنا۔ اگر شیعہ مان لیں تو کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا شاید ان سے کوئی جھگڑا نہ ہو، ہمارا ایک ہے کہ خداوند عالم کا دین کیا ہے، کہتا کیا ہے۔ ہمارے لیے وہ ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور ہمارا امام بنایا۔ خوب اس سے بھی آگے چلتے ہیں، ایک اختلافی موضوع ہے، سنی اس پر رہیں، شیعہ ہم اس پر رہیں گے۔ آج کے دور میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کا تو اس کا مقصد اور دوسرا جواب یہ بنتا ہے کہ ہم آج 1400 سال 1500 سال کے بعد جہاں نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، نہ ائمہ اطہار ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پہلے 3 خلفاء تھے تو ہم نے اب فقہ کس سے لینی ہے؟ آیا فقہ میں پہلے 3 خلفاء سے کوئی کتاب ہے؟ حدیث میں ان سے کوئی کتاب ہے؟ حتیٰ جو چند حدیثیں اکٹھی کی تھیں پہلے خلیفہ نے وہ بھی اپنی جلا دیں۔ اچھا، حدیث کو جلانا یا جرم ہے، گناہ ہے، یا حدیث کو منع کرنا کیا غلط تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کریں گے کہ آج کے دور میں ہم قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ہم خود عرب بھی نہیں ہیں، تو آج کوئی مشکل نہیں بنتی، جبکہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ موجود تھے، فصیح عرب بھی تھے، اور وہ بھی مانتے تھے اور ہم بھی مانتے تھے کہ قرآن معجزہ ہے۔ حتیٰ مشرکین اور کفار مکہ اور عرب بھی سے عاجز ہو گئے کہ قرآن جیسا کلام دنیا میں نہ آج تک آیا نہ آ سکتا ہے، تو پھر کیسے قرآن اور حدیث کو آپس میں ملنے کا خطرہ تھا؟ دوسرا، جب اتنے ہزاروں اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، لاکھوں کی تعداد میں اصحاب اور مسلمین کا مجمع تھا جو قرآن کے حافظ بھی تھے، حدیث کے حافظ بھی تھے، اور جو فصاحت و بلاغت بھی جانتے تھے، اور قرآن معجزہ بھی ہے، کیسے خلط ملط ہو سکتا تھا؟ ہاں، کیوں کیا گیا یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ہم آج یہ گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے دین کس سے لینا ہے، ہم نے فقہ احکام کس سے لینے ہیں، اصول کس سے لینا ہے، تفسیر کس سے لینی ہے، اور ہم نے یہ پورا دین کس سے لینا ہے۔ اب آتے ہیں، اگر یہ رسول کے خلیفہ تھے، ان سے کوئی حدیث کی کتاب، ان سے کوئی فقہ کی کتاب، جبکہ جتنے فقیہ اہل سنت کے آ رہے ہیں 2 سال 100 سال کے بعد آ رہے ہیں، جبکہ نہ ان پہلے خلفاء سے کوئی تفسیر ہے، نہ حدیث ہے، نہ فقہ ہے، نہ کلام ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کی صفات حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین ہیں، جن کی خوبیاں، جن کا علم، جن کی شجاعت، جن کی ہر خوبی رسول جیسی ہے، ہم دین اس سے لیں گے۔ باقی چیزیں خدا جانتا ہے، جا کے حل ہو جائیں گی کہ کون تھے امام یا کون نہیں تھے، لیکن آج ہم نے جو دین لینا ہے وہ کس سے لینا ہے؟ وہ ہم اس کے لیے ہمیں بیان کرنا پڑے گا کہ جس میں صفات زیادہ ہیں، جس میں رسول جیسی صفات پائی جاتی ہیں، رسول کا علم ہے، وہ کون ہے؟ وہ یقیناً حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ان کو ہم اہل سنت کی نگاہ میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔